إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1 قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا واقعہ بیان کرتے ہیں بینما ہوا جالس فی المسجد، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، والناس معہ اور آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے تو لوگ تو یقیناً دائیں بائیں چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ قالا کہتے ہیں اذ اقبل 3 نفر، 3 آدمی باہر سے اور آئے، فاقبل 2 الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب 1، ان تینوں میں سے 2 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ قالا کہتے ہیں فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدهما، وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس کے اوپر کھڑے ہو گئے، مجلس کے ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ فاما احدهما فرأى فرجة فی الحلقہ، ان میں سے ایک نے دیکھا کہ جو حلقہ بنا ہوا ہے لوگوں کا، دائرہ بنا ہوا ہے، اس میں کہیں تھوڑی سی جگہ ہے، وہ اس حلقے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ فجلس فیہا، وہ اس میں بیٹھ گیا۔ واما الآخر فجلس خلفہم، دوسرے کو اندر بیٹھنے کی گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں ملی، فجلس خلفہم، تو وہ پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ واما الآخر واما الثالث فادبر ذاہبا، تیسرا آدمی پلٹا اور وہ باہر ہی نکل گیا، وہ نہیں بیٹھا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، قالا، آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم عن النفر 3، میں آپ کو ان 3 لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤں نا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اما احدهم فآوى الى اللہ فآواہ، ان تینوں میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دے دی، یعنی جگہ کھلی ملی اور وہ اس جگہ میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نے اس کے لیے جگہ بنا دی، پناہ بھی دے دی، اور مجلس میں شریک کر کے اسے گناہوں سے بھی، جیسا کہ مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا علم کا ذکر ہو، اللہ رب العزت نے اس مجلس کو بڑا ہی بابرکت بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں کتاب اللہ یعنی دین پڑھا جائے، کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ تشریح کی جائے، اس مجلس پر اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرا جو چلا گیا تو یہ 2 جو ہیں، ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ طلب کی، اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، دوسرا اندر نہیں گھسا، اسے حیا آئی کہ میں لوگوں کو ایسے ایسے کر کے نہیں گھستا، چلے پیچھے جگہ ملی ہے میں پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے اللہ سے حیا کی، اللہ نے اس سے
حیا کی، یعنی اللہ نے اس کے آنے کو قبول کیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور جو ثواب اور اجر مجلس والوں کو ملنے والا تھا وہ اس کو بھی عطا کر دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اب رہا تیسرا، جو اندر آیا، جگہ دیکھا نہیں ہے، پیچھے بیٹھنا گوارا نہیں، کیونکہ اتنا بڑا آدمی پیچھے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو تیسرا ہے، فَأَعْرَضَ، اس نے اعراض کیا، روگردانی کی، پیچھے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے اس سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے روگردانی کی، اللہ نے گویا کہ اس کی طرف اب توجہ نہیں دی۔ دیکھیں کتنے پاکیزہ اور مقدس معاشرہ کی بات ہے، صحابہ کا دور ہے، وہاں بھی اگر کسی کے دل میں ذرا بھی ایسا کبر آیا، تکبر آیا، ذرا بھی اعراض آیا دین سے کہ لو جی میں اب پیچھے بیٹھوں، میری تو جگہ تھی کہ یہاں کہیں ہوتا، اگر ایسا دماغ میں آ گیا تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کی طرف سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی راستہ بنا کے تھوڑا بہت یہ نہ ہو کہ اب لوگوں کے اوپر گرتا پڑتا ہوا ہے، ایسے آدمی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں بھی مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا۔ اگر وہاں سے آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں جگہ ہے، 2-3 آدمیوں کبھی ادھر ہو کے یہاں آ گیا، یہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے حیا کی، اللہ نے اس کا مان رکھا، اس کو قبول کر لیا۔ اور ایک آدمی پیچھے ہی بیٹھ گیا، اسے بھی اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اور ایک نے دیکھا کہ آگے تو میں جاتا نہیں، پیچھے اب میں بیٹھتا نہیں، میں گھر جاتا ہوں، اللہ رب العزت ایسے آدمی سے اعراض کرتا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، گویا کہ جو اللہ کی نگاہ کرم سے پیچھے ہو گیا اس کے پلے کیا بچے گا۔ البتہ یہ ہے کہ مجلس میں داخل ہو کر خالی جگہ پر کی جائے، کندھے نہ پھلانگے جائیں۔ کندھے پھلانگنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ممبر سے دیکھا، ممبر پہ کھڑے دیکھا کہ یہ آدمی آ رہا ہے اور اس کو گھسیٹ کر ادھر کر رہا ہے، اس کو کھینچ کر ادھر کر رہا ہے، تو فرمایا اجلس فقد آذیت و آنیت، بیٹھ جاؤ جہاں ہو، لیٹ آئے ہو، دیر سے آئے ہو اور اب لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، یعنی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پھیلانے سے منع کیا، لیکن اگر جگہ ہو تو اس جگہ میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ اب کوئی مناسب جگہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹھے ہوئے کو اٹھائے اور اس کی جگہ پہ بیٹھے۔ اب باہر سے ایک بڑا آدمی آیا، اس بڑے آدمی نے دیکھا کہ کوئی خاص جگہ نظر نہیں آ رہی، تو آ کے کسی کو بھی کندھے سے پکڑا اور کہا اٹھو، اس کو اٹھا کے پیچھے کیا اور اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی صدر مملکت بھی آ جائے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، سوائے اس کے کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ مجلس کا مالک ہے، گھر والا ہے، اس کی مجلس ہے، اس کے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ ہے، مسند ہے، کرسی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اٹھ کر کہیں باہر نکلا، گھر گیا پانی چائے کافی لینے کے لیے، پیچھے سے کوئی آیا اور اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ اس کو اٹھا دے، کیونکہ وہ اس کی مجلس ہے، اس کا گھر ہے اور اس مجلس کا اہل وہ ہے۔ لیکن کھلی مجلس میں کوئی آ کے کہے کہ تم اٹھو میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ البتہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اگر محسوس کریں کہ پیچھے سے کوئی آیا ہے اور محترم شخص ہے، اس کا احترام کریں، کہیں نہ کہیں اس کے لیے جگہ بنائیں تاکہ وہ آ جائے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں ذرا تھوڑی وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، یعنی تم وسعت پیدا کرو اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، رزق میں وسعت دے گا، صحت میں وسعت دے گا، اولاد میں وسعت دے گا، اللہ تمہیں اس کی برکتیں ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ مشکل بھی نہیں ہوتا، عموماً ایسے دل کی تنگی والی بات ہے کہ لو جی اب ہم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس بھر گئی، آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ابھی لوگ آ رہے ہیں،
مثال کے طور پر میں ہی کہتا ہوں بھائی تھوڑے آگے آگے ہو جائیں، تھوڑے آگے آگے ہو جائیں، جو تھوڑے تھوڑے فراغات خالی جگہیں ہوتی ہیں وہ پر ہو جائیں گی. کوئی کسی کی گود میں تو نہیں بیٹھے گا، لیکن خالی جگہ پر کرنے سے پیچھے بہت سارے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے گی. یہ ہے اذا قیل لکم تفصحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ وسعت پیدا کرو، فافصحوا، وسعت پیدا کر دیا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اس طرح وسعت کر کے باہر سے نئے آنے والے آدمی کے لیے جگہ بنا لینا چاہیے، لیکن باہر سے آنے والے گورنر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے غریب آدمی کو اٹھا کے کہے کہ تمہاری جگہ پر میں بیٹھتا ہوں. اس کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وعندی مخنث، میرے پاس ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث نہ ہیوں میں نہ شیوں میں نہ مذکروں میں نہ مؤنثوں میں، نہ عورت نہ مرد، جو درمیانی شاید تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، تیسری دنیا، جو عورت بھی نہیں اور مرد بھی نہیں، مخنث یا ہجڑا معروف ہے. کہتی ہیں کہ میرے پاس ہجڑا موجود تھا، اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کی ممانت نہیں تھی، تو وہ موجود ہے. فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ ہجڑا عبداللہ بن امیہ، ایک صاحب ہیں عبداللہ بن امیہ، ان کو کہہ رہا ہے یا عبداللہ، اے عبداللہ، ارأیت ان فتح اللہ علیکم الطائف غدا، اگر کل تم طائف کو فتح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں طائف فتح کروا کر تمہارے قبضے میں دے دے، فعلیک بابنۃ غیلان، تمہارے لیے ضروری ہے کہ غیلان کی بیٹی ہے وہ ضرور حاصل کر لینا. غیلان کی بیٹی کوئی طائف کی خوبصورت لڑکی تھی جو اس نے دیکھی ہوئی تھی، کہا کہ وہ غیلان کی بیٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں ضرور کر لینا. فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتَدْبِرُ بِثَمَانٍ، وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ پر 4 بل ہوتے ہیں، اور وہ جاتی ہے تو اس کی کمر پر 8 بل ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے مخنث ہے، ہجڑا ہے، اور عورتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت قریب سے ہے. عورتیں سمجھتی ہیں عورت ہے، مرد سمجھتے ہیں مرد ہے، نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد ہے. مردوں میں مردوں کی طرح، عورتوں میں عورتوں کی طرح. اس لڑکی کے وہ جسم کے نقش و نگار یا اس کے خد و خال کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آتی ہے تو پیٹ پر 4 بل، جاتی ہے تو کمر پر 8 بل. مراد عربی میں یا عربوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ موٹی تازی عورت ہے، اس کے پیٹ پر 4 بال پڑتے ہیں، پیچھے سے جاتے ہوئے اس کی کمر اور جو پہلو ہیں، پہلوؤں کے 4 بال پیچھے سے 8 نظر آتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ وہ موٹی تازی عورت ہے جو کہ عربوں کی پسندیدہ عورت تھی. کہاں اس کے ساتھ ضرور نکاح کر لینا یا اپنے قبضے میں لے لینا. جب یہ بات سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہجڑا ہو کر یہ باتیں کر رہا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخلن هؤلاء علیکن، آج کے بعد یہ ہجڑے یعنی پوری قوم پوری نسل یہ عورتوں کے پاس داخل نہ ہونے پائیں، کیونکہ یہ عورتوں کو خراب کریں گے. ان کے اوصاف دیکھ کے جائیں گے، مردوں کے پاس جائیں گے، وہاں جا کے بیان کر دیں گے کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. مردوں کے دلوں میں شیطان جو ہے وہ کام کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخلن، ہرگز آج کے بعد یہ عورتوں کے پاس نہ آنے پائیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ زبیر نے میرے ساتھ شادی کی. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں. وما له فی الارض من مال ولا مملوک ولا شیء، کہتے ہیں کہ زبیر نے میرے ساتھ شادی کی جب کہ نہ دنیا میں اس کی کوئی زمین تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی چیز تھی، یعنی غریب آدمی تھے. غیر ناضج و غیر فرس، ایک اونٹ تھا ایک گھوڑا تھا. جہاد کے لیے اونٹ رکھا ہوا، گھوڑا رکھا ہوا تھا، اور ایک اونٹ رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ کر لیتے تھے، ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَسْقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَآجِنْ، میں ان جانوروں دونوں کو چارہ بھی ڈالتی
اور خاص طور پر فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، میں گھوڑے کو چارہ ڈالتی، وَأَسْتَسْقِي الْمَاءَ، پانی بھی لے کے آتی گھر کے استعمال کے لیے، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، اور میں سیتی جو پانی کے لیے برتن ہے مشکیزہ ہے، پانی کا مشکیزہ یا جو چیز سینے والی ہے، گھوڑی کی زین ہے، یہ ہے وہ میں سیتی، وعاجن، اور میں خود ہی آٹا گوندا کرتی تھی، ظاہر ہے کہ گھر کا سارا کام بھی اور ان جانوروں کی خدمت بھی میں کرتی۔ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أُخْبِزْ، میں روٹی اچھی نہیں پکا سکتی تھی، اپنی جو ایک کمی ہے وہ بھی بیان کر دی۔ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنصَارِ، مدینہ والوں کی عورتیں جو میری پڑوسنیں تھیں، ہمسایہ تھیں، وہ میرے لیے روٹی پکا دیا کرتی تھیں۔ وَكُنَّ نِسْوَ صِدْق، اور وہ بڑی سچی عورتیں تھیں، یعنی نیک، سچی اور متعاون عورتیں تھیں، روٹی وہ پکا دیتی، باقی سارے کام جو ہے وہ میں کر لیتی۔ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ، زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین میں جو کھجوریں وغیرہ تھیں، وہاں سے گٹھلیاں میں اٹھا کے لایا کرتی تھی۔ الَّتِي أَقْطَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی، وہ زمین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، یعنی اپنا کوئی مال نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ زمین دی ہوئی تھی، وہاں سے گٹھلیاں میں اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی۔ وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ، وہ 2/3 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ اب ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، 2/3 فرسخ میں 2 میل ہو گئے، اور 2 میل 3 کلومیٹر ہو گئے، یعنی 3 کلومیٹر کے فاصلے سے گٹھلیاں میں سر پہ اٹھا کے گھر لایا کرتی تھی۔ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، ایک دن میں آ رہی تھی، گٹھلیاں میرے سر پر تھیں۔ فَلَقِيتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ انصاری صحابی بھی ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ فَدَعَانِي، آپ نے مجھے بلایا، ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ، اور اپنی اونٹنی کو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اِخْ اِخْ اونٹنی بٹھانے کے لیے عربی کے الفاظ ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی اونٹنی کو بٹھانے کے لیے ایک آواز دی جاتی ہے، اونٹنی کو بٹھانے کے لیے آپ نے یہ آواز نکالی، اِخْ اِخْ، اور میں لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، تاکہ آپ مجھے پیچھے بٹھا لیں۔ میرے سر پہ گٹھلی بھی ہیں، گٹھلیوں کی، کھجوروں کی گٹھلیاں بوجھل ہیں، اور پیدل کا سفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے بٹھانا چاہا۔ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، مجھے شرم آئی کہ کچھ لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھوں، وہ مرد 5 7 10 لوگ اور ہیں، مجھے شرم آئی، میں نے بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، ساتھ ہی مجھے زبیر کی غیرت بھی یاد آ گئی کہ کہیں زبیر اس بات پہ ناراض نہ ہو جائے کہ تم مردوں میں بیٹھ کے اس طرح قافلے میں آ گئی ہو۔ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، اور زبیر رضی اللہ عنہ بڑے باغیرت انسان تھے۔ فَعَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شاید یہ اسی وجہ سے شرما رہی ہے۔ انی استحییت، کہ میں حیا کر رہی ہوں، فمضى، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ فجئت زبیر، میں آئی زبیر کے پاس پہنچی، فقلت، میں نے عرض کیا، لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، وعلی راسی النوى، جب کہ میرے سر پر گٹھلی تھی، اونٹنی اس کی گٹھلیوں کی، کھجور کی گٹھلیوں کی گٹھلی تھی۔ ومعه نفر من اصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے، آپ کے صحابہ تھے۔ فأناخ لأركب فاستحييت منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بٹھا دی، اپنی سواری بٹھا دی تاکہ میں ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے شرم کے مارے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ وعرفت غیرتک، اور میں جانتی ہوں کہ تو بہت غیرت مند شخص ہے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ فقال، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ، مجھے اللہ کی قسم اے اسما، لحملک النوى کان اشد علی من رکوبک معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بیٹھ جاتی، مجھے اس کی اتنی غیرت نہ آتی جتنی غیرت مجھے یہ آ رہی ہے کہ تم اپنے سر پہ اٹھا کے گٹھلیاں لا رہی تھی۔ یعنی تمہارا یہ باہر جانا اور اس طرح کام کرنا، اس پر مجھے ناراضگی ہے کہ تم یہ محنت اتنی کر رہی ہو اور میں کچھ تمہارا تعاون نہیں کر پا رہا، لیکن اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھ جاتی تو مجھے کوئی غصہ نہ آتا۔ قالت حتی ارسل الی ابو بکر،
حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد ذالک اس واقعہ کو سننے کے بعد میرے پاس ایک غلام بھیج دیا، بخادم ایک خادم یا غلام، یکفینی سیاست الفرس جو کہ گھوڑے کے کام کاج سے میرے لیے فرصت کا سبب بن گیا، فکأنما اعتقنی گویا کہ میرے والد نے وہ غلام بیچ کر، خادم بیچ کر مجھے غلامی سے آزاد کرا دیا، یعنی اب گھوڑے کی خدمت، اونٹ کی خدمت، باہر کا کام کاج وہ کر لیا کرتا تھا، گھر کا جو کام کاج ہے میں کر لیتی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو اس واقعہ کو ذکر کرنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیا ہے کہ پردہ کے واجب ہونے سے پہلے یہ جائز تھا کہ کوئی اس طرح کی جان پہچان کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، رشتہ دار ہیں بہت قریبی، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ بھابھی بھی لگتی ہیں، یعنی کئی رشتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر پردے سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو یہ جائز تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر شکل میں جائز تھا کہ اپنی امت کی کسی بہو بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے والد کی جگہ پر ہیں، آپ سے کوئی پردے والا معاملہ نہیں، آپ سے کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک کردار ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ لو جی تم لوگوں کے درمیان سوار ہو کے آ گئی۔ وہ اتنے باغیرت لوگ، عورتیں ان کی غیرت کا اتنا خیال رکھنے والی، اور پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی غیر محرم ایرا گیرا کزن بنا گھر میں گھسا ہوا ہے، صاحب دفتر میں ہیں وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، صاحب ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ گھر میں کھانا پکوا رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ ساتھ لگ کے کچن میں پکا بھی رہا ہے، یعنی غیرت کا بالکل جنازہ ہی نکلا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے سگے بھائی کو کہا کہ وہ موت کی طرح ہے، یعنی اس سے پردہ کرنا اتنا سخت ضروری ہے، اور کوئی آ کے گھر میں گھس جاتا ہے اور نہ شوہر کو غیرت آتی ہے نہ بیوی کو شرم آتی، دونوں اسی طرح بے پردہ اور انتہائی خلوت کی حالت میں، شوہر گھر ہے پھر کوئی بات بھی ہے، شوہر کہیں ہے گھر میں کوئی اور داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اذا کانوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانوا ثلاثۃ فلا یتناجى اثنان دون الثالث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں میں کہیں نفرت نہ آ جائے، ایک دوسرے کے خلاف بغض یا غصہ نہ آ جائے، ایسے ایسے آداب سکھلائے کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے ہوں، کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ 2 آدمی ایک طرف ہو کر آپس میں گفتگو کریں اور تیسرے کو الگ رہنے دیں۔ فرمایا کہ جب 3 ہیں 2 آدمی گفتگو نہ کریں، تاکہ اس تیسرے کے دل میں کہیں ایسا نہ آئے کہ میں اتنا ہی برا ہوں کہ مجھے اپنی گفتگو میں انہوں نے شامل نہیں کیا، یا اس کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ کہیں میرے ہی خلاف تو نہیں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک 5-10 لوگ نہ ہو جائیں یا زیادہ لوگ نہ ہو جائیں، 3 ہیں تو 2 الگ ہو کے بات نہ کریں، تینوں اکٹھے رہیں، جو بات مشترکہ ہے وہ کریں، جب کبھی الگ ہو جائیں گے تیسرا الگ ہو جائے گا خود سے، پھر یہ کر سکتے ہیں، یا 3 میں سے کچھ اور لوگ شامل ہو جائے 5-7 ہو جائیں گے، پھر 2 جو ہیں وہ الگ ہو کے بات کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی موضوع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو فلا یتناجى رجلان دون الآخر، 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں، تناجی یا مناجات کا معنی ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کی کان میں منہ رکھا اور باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ سن نہ رہو، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ہی خلاف یہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اس سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں میں، بہت سارے لوگوں میں جا کے مل جاؤ، پھر 2 الگ ہو کے کرتے رہو، اجلا ان یحزنہ، تاکہ وہ شخص کہیں تمہاری بات کی وجہ سے اس کے دل میں حزن اور ملال اور غم، پریشانی، غصہ، نفرت، کوئی چیز بھی نہ آنے پائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر بد، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق ہے، نظر بد حق ہے، نظر لگ جاتی ہے،
کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں، کوئی سحر نہیں۔ نظر اور سحر دونوں کا، اور ان دونوں کا نظر، سحر اور زہر، ان تینوں کا علاج بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، اور یہ برحق ہے العین حق۔ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، یہ حق ہے، ایسے نہیں ہے۔ جادو ہو جاتا ہے، یہ حق ہے، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ کئی آج کل جدت پسند لوگ یہ نہیں، ایسے جادو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا، اور صحیح بخاری شریف میں وہ واقعہ موجود ہے، جادو ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اور جادو ٹونا یہ وہ جو کہ یہ بڑا برننگ مسئلہ ہے آج کل کا، سلگتا ہوا مسئلہ، اس کا علاج کرنے والے بڑے ماہر شیخ اقبال سلفی صاحب پچھلے دنوں یہاں خبر میں رہے ہیں، انہوں نے یہاں کوئی 2-1 درس بھی دیے تھے۔ ان میں سے ان کا ایک درس جو کہ استخارے کے موضوع پر ہے کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے، استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کی دعائیں اور کئی دیگر چیزیں، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ DVD ہے، اس میں کافی سارا ان کا درس جو ہے آیا، سوالوں کے جواب ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک میرا درس ہے، ایک شیخ اقبال صاحب کا ہے۔ یہ دونوں DVDs جو ہیں وہ شباب کے پاس موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا کر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا پڑھ لو۔ پوچھا کہ اونٹوں کے بارے میں پڑھ لیں؟ تو فرمایا نہ۔ اسی طرح گوشت کھانا پینا پکا ہو کچا ہو، یعنی چولہے پہ پکا ہو یا کوئی کچی چیز کوئی بھی کھائیں، دودھ پئیں، جوس پئیں، کچھ بھی کریں، کسی پر وضو نہیں ہے۔ اگر اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس پر وضو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھائے تو وہ وضو کر لے۔ اب بعض لوگوں کو اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے، کہیں گے جی بکری کا گوشت بھی گوشت ہے، اونٹ کا گوشت بھی گوشت ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ بھائی باڑے بھی تو دونوں ہیں نا، وہ بکری کا بارہ ہے، وہ بھی مینگنیاں کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے، وہ اونٹ کا بارہ ہے، وہ بھی مینگنیاں کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، وہاں نہیں دی۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، ایک کا گوشت کھا کے وضو کریں، دوسرے کا گوشت کھا کے وضو نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہمیں تو اب اتنا اس میں بال کی کھال اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ضروری ہو ہی جائے تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اونٹ میں شیطانی فطرت پائی جاتی ہے، اونٹ میں شر پایا جاتا ہے۔ بکری بھولا بالا جانور، بھیڑ بکری بولے بالے بے ضرر مرنجا مرنج، نہ وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، وہ تو ایسا جانور ہے، اس کے بارے میں نماز پڑھیں گے کوئی خطرہ نہیں۔ اونٹ کے بارے میں نماز پڑھیں گے، اتنا بڑا جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کندھا منہ میں لے اور کھینچ کے زور سے پٹخ کے مار دیا ایک مرتبہ تو کام تمام ہو گیا۔ اونٹ کے بارے میں اس لیے منع کیا کہ اس کی فطرت میں شر ہوتا ہے، کہیں نمازی کو نہ پکڑ لے، اور اس کے فطرت میں شر ہے تو اس کے گوشت میں بھی تو اثر ہوگا۔ گوشت کھائیں تو بعد میں وضو کریں تاکہ تمہارے اندر سے شر جو ہے وہ نکل جائے، بالکل انڈرسٹوڈ قسم کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا فرق ہے، کیوں فرق ہے، کیسے فرق ہے؟ کیا مرد آدھی آستین کی قمیض میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اگر آستین پوری ہے تو پوری رہنے دیں، بلا وجہ اس کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا کے ڈیزائنوں کے چکر میں کبھی پتلون فولڈ کر رہے ہیں، کبھی قمیض فولڈ کر رہے ہیں۔ اگر بنیان ہے، یہ جو آدھے بازو والی بنیان ہوتی ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اگر ٹی شرٹ ہے وہ بھی آدھے بازو والی ہوتی ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر قمیض کے بازو پورے ہیں تو پورے رہنے دیں، اب اس کو یہاں تک نہ لے کے آ جائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، جیسے ٹوپی ہے تو ٹوپی سمیت نماز پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کٹی پھٹی یہ پٹھے کی اور یہ وہ کی ٹوپیاں، ان کی کرائے کی ٹوپیاں لے کر یا مسجد میں پڑی ٹوپیاں لے کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے ٹوپی تو الحمدللہ اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ کیا ایسی دوائی جس میں الکحل یا جانوروں کے اجزاء ہوں اس کو سر کی جلد پر لگایا جا سکتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر جانوروں کے اجزاء ہوں یعنی چربی ہے، کچھ ایسا ہے،
اگر آپ کو یہ کلیئر ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی پائی جاتی ہے، اور ایسی چیزیں موجود ہیں مارکیٹ میں کہ ان میں خنزیر کی چربی پائی جاتی ہے، بعض کھانے والی ہیں، بعض ملنے والی ہیں، بعض پیسٹیں ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ ہیں، ان میں سے بھی بعض پیسٹوں کے بارے میں معروف ہے کہ ان میں خنزیر کی چربی کا کچھ اثر ہوتا ہے، بعض برش ہیں، بعض صابن ہیں، بعض کریمیں ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان میں پورک، پگ اور یہ خنزیر کے سارے نام ہیں وہ ان میں پائے۔ اب ایسی کوئی چیز پائی جائے گی اور آپ سر پہ لگا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جانور جس کو نجس عین قرار دیا گیا کہ یہ خالص گندا ناپاک ہے، اسی کا کوئی مادہ سر پہ مل کے کہیں گے نماز، تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن اگر ایسے شک و شبہ میں کہ اس میں یہ نہ ہو، اس میں وہ نہ ہو، تو ایسا نہیں، ایسے میں نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بیماری سے بچنے کے لیے کیا منہ پر ماسک لگا کر مرد عمرے کا طواف ادا کر سکتے ہیں؟ اگر تو کسی بڑی خطرناک قسم کی بیماری کی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جیسے پچھلے دنوں یہ آیا تھا نا ایک خنزیر کا بیمار جو آیا، خنزیر کا بخار، کیا نام تھا اس کا؟ سوائن، ہاں جی، سوائن فلو جو تھا، سوائن بھی خنزیر ہے، پگ، پورک، یہ اسی کے کھاتے ہیں سارے۔ سوائن فلو آیا تھا تو اس سال میں کافروں نے بڑی محنت کر کے اس خبر کو اتنا عام کیا، کہتے لوگ حج کرنے نہ جائیں، انہوں نے اس کو اتنا اچھالا، اور الحمدللہ حاجیوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی حاجی کو کچھ نہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہے اس سال کی کہ کسی حاجی کو سوائن فلو ہوا ہو۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی کو تھوڑا بہت خدشہ لگ رہا ہے وہ اپنا ماسک چڑھا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عورتیں چڑھائیں، مرد چڑھائیں۔ اگر کوئی ایسا واقعی خدشہ ہے، کسی کو الرجی ہے دھول کی، وہ سمجھتا ہے کہ دھول پڑے گی، مجھے چھینکیں آئیں گی، میرا چڑھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو الرجی ہوتی ہے، یہ جو احرام کی روئی اڑتی ہے نا، ذرا چلتے پھرتے رگڑ لگتی ہے کپڑوں کو اس کی روئی سے، اس کی بھی الرجی ہوتی ہے، وہ بھی چلا لے، کوئی عرض نہیں۔ اور اگر کوئی فیشن لے کے ایسے ہی چلتے پھرتے، کئی لوگوں کو دیکھا بلا وجہ بڑی شاندار ہوا چل رہی ہے، وہ ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، لوگ سونگ رہے ہیں ہوا، ترس رہے ہیں اس ہوا کو، اس نے ماسک چڑھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کو اپنی صحت کا بڑا خیال ہے۔ اس طرح اگر نخرہ کرنا ہے تو وہ عبادت نخروں سے نہیں ہوتی، عبادت اللہ کے سامنے عاجزی اور خاکساری کا نام ہے۔ بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے تو ماسک چڑھانے سے نہ حج پہ، نہ عمرے پہ، نہ نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی کے گھر سے فاتحہ، عید، میلاد النبی یا نظر نیاز کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا صحیح ہے؟ نظر نیاز اگر نظر اللہ کے لیے مانی ہوئی ہے اور اس کا کھانا آیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤں گا، کھائیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ نظر ماننا جائز ہے، اگر کوئی مان لے تو پورا کرنا فرض ہے، لیکن نظر ماننے والے کو نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر مان کر جو آدمی خرچ کرتا ہے، یہ نظر بخیل کی جیب سے پیسہ نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کام تو اللہ نے کرنا ہے اپنی مرضی سے، یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا جب یہ کرے گا، وہ اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس نے وہ بکرا دیا، کچھ بھی دیا، اگر گھر میں ذبح کر کے کھلاتا ہے کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا باقی کا کچھ فاتحہ، عید، میلاد النبی کی کھیریں اور حلوے اور یہ چیزیں جو کہ شرعاً ثابت ہی نہیں ہیں، جو چیزیں شرعاً ثابت نہیں ہیں ان چیزوں کو اگر کوئی گفٹ بھی کرتا ہے، کوئی بھیج دیتا ہے، لوگ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، آپ نے آنا بہانہ کر دیا، وہ آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے، جو چیزیں شرعاً ثابت نہیں ہیں ان کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ ایک روایت ہے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کرنے کی، لیکن وہ روایت جو ہے وہ قابل اعتماد شمار نہیں کی گئی۔ آپ وضو کیجئے، کلمہ شہادت پڑھیے اور آسمان کی طرف نگاہیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں اور مل گجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، آپ نے انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملایا۔ یہ مجھے تو پہلی بات یہ ہے کہ مل گجے گالوں والی، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ دوسرا، یہ حدیث شاید پہلے بھی کسی نے ایک دن مرتبہ شاید لکھی تھی یہاں یا مسجد جامع عثمان میں نے اس موضوع کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری،
اور اس موضوع کی کوئی حدیث میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اللہ عالم یہ کیا پوزیشن ہے، اور ملگجے کا مجھے معنی بھی نہیں آتا کہ ملگجے کیا ہے۔ اب یہ آپ نے بھی کہیں سے پڑھ لیا ہے، اگر کوئی اس کا معنی مفہوم اچھی طرح معلوم ہے، اگر یہ صاحب موجود ہیں تو بتا دیں کہ بھئی یہ ملگجے کیا ہے۔ اب یہ ایک سوال رہ گیا ہے، یہ تھوڑا لمبا بھی ہے اور شاید یہ توجہ طلب بھی ہے، میں انشاءاللہ اس کو سنبھال لیتا ہوں، اگلی مرتبہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق